یہ سنت ہے، اور سلام سننے والے پر جواب واجب ہو جاتی ہے، اور کوئی بندہ جواب چیز چھوڑتا ہے، واجب چیز چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اور آپ کے گناہوں کا الزام میں اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ آئیے دوستو شعر دیکھیں کہ ہر ایک چھوٹے بڑے کو سلام کرتا چلوں، ہر ایک چھوٹے بڑے کو سلام کرتا چلوں، یہ نیک کام ہے کہ میں عام عام کرتا چلوں۔ ہر ایک چھوٹے بڑے کو سلام کرتا چلوں، یہ نیک کام ہے کہ میں عام عام کرتا چلوں، یہ اور بات ہے کہ مجھ سے خفا خفا ہو تم، یہ اور بات ہے کہ مجھ سے خفا خفا ہو تم، مگر دل کی تھی خواہش سلام کرتا چلوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا آپ لوگ جواب دے، ماشاءاللہ۔ اب لگا واقعتاً زندوں کی محفل ہے اور میں ہندوستان کی سرزمین پر ہوں۔ آئیے دوستو، میں اپنی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے، تعارف کے لیے میں ایک آدھ شعر پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے دیار میں، آپ کی سرزمین پر میری حاضری کئی مرتبہ ہوئی، لیکن آپ کے دیار کے اندر اس گاؤں میں، اس قصبہ میں میری حاضری پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، اس لیے میں اچھے انداز میں انٹروڈکشن کرانے کی جرات کرتا ہوں اور ہمت کرتا ہوں۔ آئیے دوستو، اور اسی شعر کے ذریعے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نقیب شیدائی کو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ شعر دیکھیں حضرات، میں آ جاؤں جس محفل میں کمال کرتا ہوں، ایک بار مچل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ واقعتاً آپ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اور میرے یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ میرے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں۔ شعر دیکھیں کہ میں آ جاؤں جس محفل میں کمال کرتا ہوں، میں آ جاؤں جس محفل میں کمال کرتا ہوں، ارے دیکھنے میں چھوٹا ہوں مگر بوال کرتا ہوں، میرے ہم نشی کہتے ہیں کہ تو بے مثال ہے نقیب، بے شک میرے ہم نشی کہتے ہیں کہ تو بے مثال ہے نقیب، شیدائی کے چاہنے والے کو سلام کرتا ہوں، سبحان اللہ، شیدائی سبحان کے اللہ، چاہنے سبحان والے کو سلام کرتا ہوں۔ میری آمد محفل کی شان ہوتی ہے، میری آمد محفل کی شان ہوتی ہے، نظامت میری باکمال ہوتی ہے، اور سب ہم نشینوں کا مشورہ ہے نقیب، کیونکہ آپ کی عنایت بے مثال ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، مجھے بہت کم وقت دیا گیا ہے اور میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہے سہانی رات دریائے کرم پرجوش ہے، ساقیے کوثر کے در سے ہر نظر نوش ہے، جلوائے محبوب کی محفل ہے طیبہ کی زمین، جو یہاں آئے گا دیوانہ وہی باہوش ہے، سبحان جو اللہ، بے یہاں شک، بے آئے شک۔ گا دیوانہ وہی باہوش ہے۔ آئیے دوستو، اب بلا کسی تاخیر و تمثیل کے میں آپ کو مدینہ پاک کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ کون کون حضرات ہیں جو مدینہ پاک کا زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ہاتھ ہوا اٹھا میں دے لگائیں۔ بھائی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اتنے لوگ نبی کے سچے عاشق ہیں۔ بے شک۔ آئیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے رعنائیاں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نور کی جلوہ فرمائیاں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا، نہ مہر و درشہ کی تابانی ہوتی، نہ ماہ دو ہفت کی تابانی ہوتی، نہ زہر و مشتری کی رانائی ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتے، نہ لالا زار ہوتے، نہ پھولوں کی مہک ہوتی، نہ گوجوں میں چٹک ہوتی، نہ چشمہ نرگس کی فسوکاری ہوتی، نہ لب سوسن کی خوشگفتاری ہوتی۔ آپ تو خلقت کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے،
وہ سبب کائنات ہے اور یہ پوری کائنات آپ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی۔ آئیے دوستو، دنیا کی ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتی ہے، اور میں اللہ کے رسول کی شان میں حروف تہجی گنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت محنت اور کاوش کے ساتھ میں نے تحریر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کامیابی میری ہے لیکن فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ ارشاد ہو بھائی۔ الف سے اللہ کی باتیں بتاتے رہے، با سے بزم عالم کو سجاتے رہے، تا سے توصیف آپ کی روح کی غذا، سا سے ثمر مل رہے ہیں ان کے کرم سے، جن سے جگ ہے سارا غلام ان کا، ہاں سے حق کا پیام ہے آپ نے سکھایا، خاں سے خیر کا نغمہ ہے سب کو سنایا، دال سے دوزخ کے آگ بجھاتے ہیں آپ، زال سے ذات حق کے مدحت کریں گے، راہ سے روضہ قیامت شفاعت کریں گے، زا سے زائر بن کر ان کا نظارہ کریں گے، سن سے سب رسولوں سے بالا ہیں آپ، شین سے شان میں سب سے اعلیٰ ہیں آپ، سعد سے صحابہ آپ کے تھے نرالے سبھی، سعد سے ضرر کسی کو نہ دینے والے کبھی، تا سے تعلیم ہے تیرے دیدار کے، زا سے ظرف دل بھریں گے انوار سے، عین سے عشق ہے آپ کی ہماری نشانی، گین سے غرض بس اپنی یہی ہے پرانی، با سے فدا ہے آپ پر شمس و قمر، کاف سے قربان ہے آپ پر شجر و حجر، کاف سے کرتے ہیں ملائکہ بھی آپ کو سلام، لام سے لعیق آپ کا نام ہے، میم سے مخلوق پڑھتی ہے کلام آپ کا، نون سے نقیب ہے عاشق آپ کا، واو سے واللہ ثانی نہیں کوئی آپ کا، ہاں سے ہوئے آپ ہی عرش پر جلواگر، حمزہ سے افضل نہیں کوئی آپ سے برتر، یا سے یہ کرم ہے کتنا احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی۔ اسٹیج سے بھی توجہ چاہتا ہوں، اور ماشاءاللہ میرے بہت مشفق و مہربان اور خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا صدر عالم صاحب تشریف فرما ہیں، بے شک، اور ماشاءاللہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے، غرب کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کے درمیان میں نظامت کر رہا ہوں پہلی دفعہ۔ ماشاءاللہ اسی طریقے سے یو پی کی سرزمین سے آئے ہوئے ایک شاعر اسلام مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب قاری سہیل اختر کشی نگری، ماشاءاللہ ان کی بھی شرکت چاہتا ہوں۔ شعر دیکھیں حضرات، اور بہت کاوش کے بعد میں یہ شعر لکھنے میں کامیاب ہوا ہوں، ماشاءاللہ یہ شعر میرا خود کا رقم کیا ہوا الحمدللہ۔ شعر دیکھیں کہ حضور سے بہتر کسی کا قدم ہو نہیں سکتا، ایک بار کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی سے سچے عشق کرنے والے ہیں، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بتائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میرے اس شعر پر وہی لوگ بولیں گے واقعتاً جو مرد ہوں گے، جو نہیں بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کن میں سے ہیں۔ شعر دیکھیں کہ حضور سے بہتر کسی کا قدم ہو نہیں سکتا، ان کے جیسا کسی کا غم ہو نہیں سکتا، حضور سے بہتر کسی کا قدم ہو نہیں سکتا، ان کے جیسا کسی کا غم ہو نہیں سکتا، اور جو اٹھاتا ہے ہمارے آقا پہ سوال، اس کے جیسا کوئی بے شرم ہو نہیں سکتا، ان کے نیکوکاری کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، ان کے نیکوکاری کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، ان کے جیسا کوئی حسن کرم ہو نہیں سکتا،